شخصیت ہم نے امام حسین کو صرف شخص سمجھا ہے بلکہ شخصیت نہیں سمجھا. اگر آج ہم امام حسین کو شخصیت سمجھ لیتے تو آج ہم کبھی نماز سے دور نہیں رہتے. آپ دیکھیں کہ لوگوں نے امام حسین کو جانا ہے, صرف پہچانا نہیں ہے. اگر امام حسین کو پہچان لیتے تو کبھی کربلا کے میدان میں اتنا بڑا سانحہ پیش نہیں آتا. اتنا بڑا سانحہ کربلا کے میدان میں پیش نہیں آتا. عزادارو سن 61 ہجری جب عمر سعد کی طرف سے لشکر حسینی پر پہلا تیر پھینکا گیا تو لشکر حسینی کے 3 دن کے بھوکوں پیاسے سپاہی دفاعی جنگ کے لیے مجبور ہو گئے. جب ایک ایک کر کے امام حسین کے اصحاب و اقربا اپنی شہادت پیش کر چکے تو امام حسن کا لال اپنے چچا کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے, اے چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے, اے چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. اب امام حسین ایک حسرت بھری نگاہ سے جناب قاسم کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں, بیٹا قاسم تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو, تم کو میں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں. اب جناب قاسم کہتے ہیں, اے چچا جان کیا میرا نام اس جنگ میں شامل نہیں. ارے امام حسین کہتے ہیں, بیٹا قاسم ارے تمہارے 6 مہینے کے بھیا علی اصغر کا نام بھی شہیدوں میں شامل ہے. اب جناب قاسم طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں, اے چچا جان کیا لعین خیمے میں آ جائیں گے, اصغر تو خیمے میں ہے. ارے امام حسین کہتے ہیں, ارے ایک وقت وہ بھی آئے گا قاسم کہ جب تم نہ ہوگے, ارے ملعون ہوں گے جناب علی اصغر ہوں گے, میں گود میں اپنے 6 مہینے کے بچوں کو لے کر میدان میں آؤں گا, میں ظالم سے پانی کا مطالبہ کروں گا, ارے ظالم کچھ طرف نہ کھائیں گے. اے قاسم وہ بھی وقت آئے گا جب تمہاری پھوپھیوں کے سر سے چادر چھین لی جائے گی. اے قاسم وہ بھی وقت آئے گا جب خیمے جلا دیے جائیں گے. اے قاسم وہ بھی وقت آئے گا جب تمہاری بہن کو تماچے لگیں گے لیکن تم وہاں پر موجود نہ ہوگے, تم شہادت پر فائز ہو جاؤ گے. عزادارو جناب قاسم پھر خیمے کی جانب رخ کرتے ہیں, خیمے کی طرف چلے جاتے ہیں. ارے اپنی پیشانی کو اپنے گھٹنے پر ٹیک کر دارو قطار روتے ہیں. ارے اسی اثنا میں ام فروا آتی ہے اور ماجرا پوچھتی ہے, بیٹا قاسم کیا ماجرا ہے کہ اس داس بیٹھے ہو. ارے قاسم کہتے ہیں, اے اماں چچا جان مجھے مرنے کی اجازت نہیں دیتے, چچا جان مجھے مرنے کی اجازت نہیں دیتے. ارے اب ام فروا اپنے بیٹے کو جناب امام حسین کے پاس لے کر جاتی ہے اور جناب قاسم سے کہتی ہے, اے قاسم تمہارے بازو میں تمہارے بابا نے ایک تعویذ باندھا تھا, اس تعویذ کو نکالو. ارے جیسے ہی تعویذ کو نکالا اور کہا نہ بدارو تو اس پر لکھا ہوا تھا, اے بیٹا قاسم ایک وقت وہ بھی آئے گا جب میرا بھیا دشمنوں میں گھرا ہوگا. ارے اس وقت تم میرے لال میرے حسین کو تمہاری ضرورت پڑے گی, تم اپنی جان نہ بچانا نہیں تو میں اپنی ماں کو شکل نہیں دکھا پاؤں گا. ارے جناب قاسم نے تحریر کو لکھا. اب اپنی تحریر کو اپنی ام فروا ماں کے ساتھ امام حسین کی خدمت میں لے کر جاتے ہیں. ارے ام فروا نے خط کو امام حسین کی خدمت میں پیش کیا. ارے دارو قطار رونے لگے, آپ کا نے بوسا لکھا. ارے پھر جناب قاسم کو میدان کربلا کی طرف جانے کی اجازت دے دی. ارے جناب قاسم میدان کربلا میں گئے ہیں. ارے ازبک نام کا ایک ملعون تھا, جناب قاسم کو شہید کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا. جناب قاسم نے اس کا قتل کر دیا. ارے ازبک کے 4 بیٹے تھے, یکے دیگرے کر کے ازبک نے اپنے 4 بیٹے کو جناب قاسم کے سامنے بھیجا. ارے جناب قاسم نے 4 کا قتل کر دیا. ارے اب ازبک ملعون سے رہا نہ گیا. ارے وہ خود جاتا ہے اور جانے کے بعد جناب قاسم سے لڑائی کرتا ہے. ارے کچھ دیر جنگ چلی, جناب قاسم نے ازبک کو بھی مار ڈالا. ارے کیا دیکھنا تھا کہ ہنگامہ ہو جاتا ہے, پچھلے ساتھ گھبرانے لگتا ہے اور کہتا ہے, ارے یہ علی کا پوتا ہے, عباس کا شاگرد ہے. ارے الگ الگ ہو کے نہیں, ارے ایک
के वास्ते जहन्नम कर चुके थे। अरे इमाम हुसैन हसन का बेटा है, 3 दिन के भूखे प्यास है, अरे क्या करता, जंग लड़ी 42 दुश्मनों को वास्ते जहन्नम किया। अरे एक वक्त वो भी आया कि जब फौजें टूट पड़ी, अरे जनाब कासिम के ऊपर से कोई नेज़ों से मारता है, कोई भालों से मारता है। अदादारो जनाब कासिम है, घोड़े पर संभल न सके, आवाज दी है चचा जान मेरी मदद को आओ, ऐ चचा जान मेरी नुसरत को आओ। अरे इमाम हुसैन आते हैं, अरे जनाब कासिम है, घोड़े से जमीन पर गिर जाते हैं। अरे जब जनाब कासिम जिंदा थे ना अदादारो, कभी उनका जिस्म जो है पामाल हो चुका था, जिस्म पामाल हो चुका था। इमाम हुसैन आए हैं, कासिम की लाश को उठाना चाहते हैं। अरे कैसे उठाए, कासिम की लाश ना रही है। अरे इमाम हुसैन ने कासिम की लाश को इस तरीके से उठाया जैसे कोई माली है, अरे बाग से फूलों को चुनता है। इमाम हुसैन ने मौला अब्बास के दामन में जनाब कासिम की लाश के टुकड़ों को रखा। अरे खाने की तरफ ले गए, बीवियों में तो राम बर्पा हो गया। किसी बीवी ने कहा, उम्मे परवा देखो तुम्हारे बेटे की लाश आ रही है। अरे उम्मे परवा ने जब देखा ना कि गठरी में जनाब कासिम की मैयत है, अरे बल्कि लाशा नहीं है, बल्कि जिस्म के टुकड़े हैं, अरे गोश्त के टुकड़े हैं। अरे जनाब कासिम का लाशा नहीं था दादारो, इस तरीके से ज़मीने करबला पे चिपक गया था, घर में रेत थी। अब खैमे में पहुंचे हैं, अरे उन्हें फरवा ने देखा कि अरे मेरा बेटा 13 साल का था, अरे कद था। अरे अदादारों कहा कि लाश नहीं है, अरे ये तो मेरे दूल्हे कासिम के लाश के टुकड़े आ रहे हैं। अरे जनाब ज़ैनब भाई और अपनी भाभी को गले से लगा लिया, भाभी सब्र करो, भाभी हमें अपनी माँ को चेहरा दिखाना है। अगर हश्र में महशर में हमारी माँ ने हमसे सवाल किया कि क्या तुम सब्र नहीं कर सकती थी, तो हम उनको क्या जवाब देंगे। अलअनतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन यंक़लिबून। परवरदिगार हमारी इबादत को कबूल फरमा, जो मक़रूज़ उनके क़र्ज़ को अदा फरमा, जहाँ जहाँ की शान बैत हज़रत कर रहा और इंतज़ार मालिक के काबू को खड़ा फरमा। परवरदिगार हमारे अपने इमाम के ज़हूर में ताज़ीम फरमा, हमको उनके अमाल में साथ शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या हुसैन।